آئیے آج ہم اسے پڑھتے ہیں. اس میں کون کون سے لفظ ہیں اور ان کے حروف کیا کیا ہیں. پہلا لفظ ہے یہ ہے تے، میم، الف، میم. تمام. یہ ہے اگلا لفظ، یہ ہے الف، ہے، لام، واو، توئے، نون. اہل وطن. اس میں حروف ہیں کاف، واو، کو. اس میں حروف ہیں یہ، واو، میم، آ، الف مد، زے، الف دال چھوٹی ہے. یوم آزادی. یوم آزادی یہ ہے کاف چھٹی ہے، کی. اس میں حروف ہیں پے، رے، خے، لام، واو، صاد. پرخلوص. اس میں حروف ہیں میم، بے، الف، رے، کاف، بے، الف، دال. مبارکباد. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. ابھی دیکھیے، یہ ہے اہل اور یہ ہے وطن، لیکن یہاں یہ اہل اور یہ ہے وطن، لیکن یہاں یہ اضافت ہے تو اس لیے پڑھا جائے گا اہل وطن. اہل وطن نہیں پڑھا جائے گا، یہ اب پڑھا جائے گا اہل وطن. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد، یعنی سبھی دیش واسیوں کو سوتنترتا دیوس کی بدھائی، بہت بہت بدھائی. اب یہ تو تھا کمپیوٹر سے پرنٹ کیا ہوا یا اخبار میں چھپا تھا. یہ اگر ہاتھ سے لکھا ہوتا تو یہ کیسا دکھتا ہے؟ تب یہ اس طرح دکھتا ہے. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس کے حروف الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. اس میں پہلا لفظ ہے تمام. اب اس کے حروف کون کون سے ہیں؟ اس کے حروف ہیں تے، میم، الف، میم. اب یہ حروف اب انہیں ہم ملائیں گے تو دیکھیے تے، میم، الف تو ایک ساتھ ملائے جائیں گے.
الف کے بعد کوئی بھی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا ہے، اس لیے یہ میم الگ سے لکھا جائے گا۔ اب ہم ملاتے ہیں تے میم الف، تو تے میم الف جب ہم ملائیں گے تو تے ہوگا اتنا، میم ہوگا اتنا، اور یہ الف، اور پھر الف کے بعد کوئی حرف ملایا نہیں جاتا اس لیے میم الگ سے لکھا جائے گا۔ اب آئیے ہم ان سب کو ملاتے ہیں۔ یہ ہوا تے میم الف تما اور میم تمام، تمام۔ پھر اس کے بعد تھا اہل وطن، پہلے ہم اہل لکھتے ہیں، الف زبر ہے لام، اب الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے الف لکھا جائے گا، اس کے بعد ہے اور لام الگ سے لکھا جائے گا، تو ہے بن گیا اتنا، ہے بچے گا اتنا، اور پھر یہ لام ہے۔ اب آئیے ان تینوں کو ملاتے ہیں، الف کے بعد کوئی حرف سے ملایا نہیں جاتا اس لیے ہے اور لام الگ سے ملا کے لکھا جائے گا، اہل، اہل۔ وطن، وطن واو زبر و، تو زبر ت اور نون۔ اب یہ تینوں حرف ملائے جائیں گے۔ دیکھیے توئے ایسا حرف ہے، یہ چاہے کسی لفظ کے شروع میں ہو یا بیچ میں ہو یا آخر میں ہو، اس کی شکل یہی رہتی ہے، یہ شکل بدلتی نہیں ہے۔ تو واو کے بعد کوئی لفظ کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے واو تو الگ لکھا جائے گا، پھر توئے اور نون ملا دیا جائے گا، یہ ہوا توئے اور یہ ہو گیا نون۔ وطن، اہل وطن۔ اب اہل کے پر یہاں اضافت ہے تو اس لیے جب دونوں ساتھ ہوں گے لفظ تو پڑھا جائے گا اہل وطن۔ پھر ہے کو، کو، کاف پیش واو کو، کو۔ اب کاف اور واو جب ملایا جائے گا تو یہاں پر کاف کی شکل ہوگی، یہ ہے کاف اور پھر یہ ہے واو۔ اب ان دونوں کو ہم ملا دیتے ہیں، یہ ہو گیا کاف اور واو کو۔ یوم، اس کے بعد ہے یوم، یہ زبر واو ہوا یو اور میم یوم، یہ اور واو ایک ساتھ ملایا جائے گا تو پھر یہاں جب یہ واو سے ملایا جائے گا تو یہاں اس کی یہ کی شکل ہو جائے گی یہ، اور یہ ہے واو، اور واو کے بعد کوئی لفظ اس سے کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے میم الگ لکھا جائے گا۔ تو آئیے اب ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، یہ اور واو، یہ اور واو یو اور میم یو۔ آزادی، آزادی۔ اب دیکھیے الف مد آ، پھر الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے زے الگ لکھا جائے گا، زے کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے الف الگ سے لکھا جائے گا، الف کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے دال الگ، دال لکھا جائے گا، اور دال کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ الگ سے لکھا جائے گا یعنی چھوٹی ہے۔ آزادی، آزادی، یہ اسی طرح لکھا جائے گا آزادی، کیونکہ الف کے بعد کوئی حرف ملایا نہیں جاتا اس لیے زے الگ لکھا گیا ہے، زے کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے الف الگ لکھا گیا ہے،
پھر الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا ہے، اس لیے دال الگ لکھا گیا ہے. اب دال کے بعد بھی کوئی حرف اس سے نہیں ملایا جاتا ہے، اس لیے چھوٹی یہ الگ لکھا گیا ہے، آزادی. تو یوم آزادی، یوم آزادی. لیکن یہاں میم پر اضافت ہے تو یہ دونوں ساتھ ہوں گے تو پڑھا جائے گا یوم آزادی. یوم آزادی یعنی آزادی کا دن. یوم یعنی دن، آزادی، یوم آزادی یعنی آزادی کا دن، سوتنترتا دیوس، یوم آزادی. پھر اس کے بعد ہے حرف کی، کاف چھوٹی یہ کی. اب یہاں پر جب یہ دونوں ملائے جائیں گے تو کاف کی شکل ہوگی یہ کاف اور پھر چھوٹی یہ. اب آئیے ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہ کاف، یہ چھوٹی یہ کی. اب اس کے بعد ہے پرخلوص، لیکن پہلے ہم پر لکھ لیتے ہیں. پے پیش پو اور رے، پر. اب جب پے اور رے ملایا جائے گا تو پے کی شکل ہوگی یہ پے اور یہ ہے رے. اب ان دونوں کو ملا دیتے ہیں ہم. پر. خلوص، خلوص میں کون کون سے حروف ہیں؟ خے ہے، خے پیش خو، لام واو الٹا پیش لو اور سواد، خلوص. اب خے لام واو یہ 3 حروف ملائے جائیں گے، کیونکہ پھر یہاں واو پڑ رہا ہے، واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے سواد الگ لکھا جائے گا. تو جب یہ ملائے جائیں گے تو خے کی شکل ہوگی یہ، اور لام چونکہ بیچ میں پڑ رہا ہے اس لیے اس کی شکل ہوگی یہ، یعنی اس سے پہلا حرف یہاں مل جائے گا، اس کے بعد والا حرف یہاں مل جائے گا، اور واو کی شکل ویسے ہی رہے گی، اور پھر سواد. تو اب یہ ہو گیا. اب ان سب کو ملائیں گے ہم تو خے لام واو خلو اور سواد، خلوص. اب ہے مبارکباد. تو یہ پہلے ہم مبارک لکھ لیتے ہیں، پھر بعد الگ سے لکھیں گے. مبارک، میم پیش مو، بے الف مبا، رے زبر ر اور کاف رک، مبارک. اب جب ملائے جائیں گے تو ان کی شکل کیا ہوگی؟ میم کی شکل ہوگی یہ، بے کی شکل ہوگی یہ، پھر یہ الف ہے، الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے رے الگ لکھا جائے گا. رے کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے کاف الگ لکھا جائے گا. تو اب جب یہ ملائے جائیں گے تو یہ شکل بنے گی میم بے الف رے کاف، مبارک. بعد، بے الف دال بعد. اب بے اور الف ایک ساتھ ملایا جائے گا، اور الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے اس لیے دال پھر الگ لکھا جائے گا. تو یہ ہو گیا بے اور یہ ہو گیا الف، با اور پھر دال، بعد، مبارک باد. اب یہ پورا جملہ ہم لکھتے ہیں. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد.
تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. آئیے لکھتے ہیں اسے. تمام اہل وطن، تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. مبارکباد اب بس ایک لفظ ہے تو آپ چاہیں تو اسے بھی ملا بھی سکتے ہیں، ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں. بہت سی جگہوں پر آپ کو ملا کے لکھا ہوا دکھے گا. تو جب ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے اسے؟ دیکھیے، میم بے الف، الف کے بعد کوئی حرف ملتا نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد رے ہے، اس لیے رے بھی الگ ہی لکھنا پڑے گا. اب پھر کاف ہے، اس کے بعد بے ہے اور الف ہے، تو کاف بے الف تو مل جائے گا، کیونکہ پھر یہاں الف آ رہا ہے، الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں، اس لیے یہ الگ ہی لکھا جائے گا. تو اگر اسے ملا کے لکھنا ہے تو اب ہم اس میں صرف کاف بے الف ہی ملا سکتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم ملا کے لکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ میم بے الف، الف کے بعد رے ہے، رے کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے، اس لیے اب کاف بے الف ملائیں گے. کاف بے الف، اور پھر الف کے بعد کوئی حرف اس سے نہیں ملتا، اس لیے دال الگ سے لکھا جائے گا. تو مبارکباد. یہ مبارک الگ لکھا ہے، بعد الگ لکھا ہوا ہے، یہ مبارکباد ایک میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر صرف اس میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں صرف کاف بے الف ہی ملایا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں الف پڑھ رہا ہے، اس لیے اسے نہیں ملایا جا سکتا تھا. یہاں رے ہے، اسے نہیں ملایا جا سکتا تھا. یہاں الف ہے، اسے نہیں ملایا جا سکتا تھا. تو اگر ہمیں اسے ملا کر لکھنا ہے تو صرف اتنا ہی لکھا جا سکتا ہے، مبارکباد. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد.